میرے بارے میں عزیزم طارق ہاشمی کا کچھ کہنا اور طارق ہاشمی کے بارے میں میرا کچھ کہنا شرعاً مجروح ہے. شرعاً مجروح ہے. یہ ان کی عالی ظرفی ہے کہ انہوں نے باہمی مشاورت کو استادی اور شاگردی کا نام دیا، اور میں ان کا ممنون ہوں کہ آج یہاں ڈیلس کے نغز گو شعراء کو سننے کا موقع ملا، اور اس پہ معذرت خواہ ہوں کہ مجھے اپنے بزرگ ڈاکٹر ملک زادہ منظور کے نام کے بعد مجبوراً پڑھنا پڑ رہا ہے. علاوہ اس کے گہوارہ ادب ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور اس کے ڈیلس کے یونٹ کا بے حد شکر گزار ہوں، جس کے سربراہ محترم مغنی رضا صاحب ہیں، کہ ان کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں اور آپ حضرات سے ہماری ملاقات ہو سکی اور ہم نے آپ لوگوں کو سنا. خدا ان لوگوں کی مساعی کو ہمیشہ کامیاب اور جاری و ساری رکھے. میں عرض کر رہا ہوں، غزل کا مطلب عرض کر رہا ہوں کہ رہے نگاہ پہ قابو، رہے نگاہ پہ قابو، قدم سنبھال کے رکھ. رہے نگاہ پہ قابو، قدم سنبھال کے رکھ، تو راہ شوق میں ہر گام دیکھ بھال کے رکھ. رہے نگاہ پہ قابو، قدم سنبھال کے رکھ، تو راہ شوق میں ہر گام دیکھ بھال کے رکھ. عرض کرتا ہوں کہ ہجوم میں پست قدم میں بلند قامتی کیا، ہجوم میں پست قدم میں بلند قامتی کیا، تو باہنر ہے تو پھر دوست بھی کمال کے رکھ. ہجوم میں پست قدم میں بلند قامتی کیا، تو باہنر ہے تو پھر دوست بھی کمال کے رکھ. ہجوم میں پست قدم میں بلند قامتی کیا کروں، تو باہنر ہے تو پھر دوست بھی کمال کے رکھ. اور عروج فکر و نظر کا یہی تقاضا ہے، عروج فکر و نظر کا یہی تقاضا ہے، ہمیشہ پیش نظر تجزیے زوال کے رکھ. عروج فکر و نظر کا یہی تقاضا ہے، ہمیشہ پیش نظر تجزیے زوال کے رکھ. اور شعر دیکھیے، ایک شرعی پہلو ہے کہ رہے جنوں میں تو ہے لغزش قدم کا جواز. رہے جنوں میں تو ہے لغزش قدم کا جواز، خرد کی راہ میں لیکن قدم سنبھال کے رکھ. رہے جنوں میں تو ہے لغزش قدم کا جواز، خرد کی راہ میں لیکن قدم سنبھال کے رکھ. قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ المال والبنون زینت حیات الدنیا، اور اس کے بعد کہا واموالکم واولادکم فتنہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ انہی سے زینت دنیا، انہی سے زینت دنیا، یہی ہے فتنہ بھی. تو دل میں سارے معانی بنون و مال کے رکھ. تو دل میں سارے معانی انہی سے زینت دنیا، یہی ہے فتنہ بھی. تو دل میں سارے معانی بنون و مال کے رکھ، اور عداوتیں ہی نہیں رنجشیں بھی دل سے نکال. عداوتیں ہی نہیں رنجشیں بھی دل سے نکال، کہ خار ہائے کدورت سبھی نکال کے رکھ. کہ خار ہائے کدورت سبھی نکال کے رکھ. گو خواہشات ضروری ہیں زندگی کے لیے، وہ خواہشات ضروری ہیں زندگی کے لیے، مگر نہ دل میں تو ان خواہشوں کو پال کے رکھ. مگر نہ دل میں تو ان خواہشوں کو پال کے رکھ. مصرع غالب کا تضمین کیا ہے کہ وداع و وصل جداگانہ لذت دارد، وداع و وصل جداگانہ لذت دارد. وصال میں بھی کچھ انداز انفصال کے رکھ، وصال میں بھی کچھ انداز انفصال کے رکھ. اور حضرت یہی ہے نسخہ شادابی سخن
خود کو. یہی ہے نسخہ شادابی سخن خود کو قریب زہرہ جبی نان خرد سال کے رکھ. یہی ہے نسخہ شادابی سخن خود کو قریب زہرہ جبینان خرد سال کے رکھ. اور جلائے قلب تصور سے محجبینوں کے, جلائے قلب تصور سے محجبینوں کے, تو دل میں عکس حسینان خوش خصال کے رکھ. تو دل میں عکس حسینان خوش خصال کے رکھ. اور کمال حسن و کمال سخن کمال ادب, کمال حسن و کمال سخن کمال ادب نظر میں اپنی سبھی زاویے کمال کے رکھ. کمال حسن و کمال سخن کمال ادب نظر میں اپنی سبھی زاویے کمال کے رکھ. اور سخن میں عکس تیرے عہد کا نظر آئے, سخن میں عکس تیرے عہد کا نظر آئے. برائے اہل نظر آئینے اجال کے رکھ. برائے اہل نظر آئینے اجال کے رکھ. اور درخشاں شعلہ تخلیق اپنے خون سے کر. درخشاں شعلہ تخلیق اپنے خون سے کر. فروزہ دل میں دیے خواہش کمال کے رکھ. فروزہ دل میں دیے خواہش کمال کے رکھ. اور مقطع اولا پیش کر رہا ہوں کہ نعیم حلقہ فیضان فکر اور بڑھا. نعیم حلقہ فیضان فکر اور بڑھا. میں خیال کو جامع سخن میں ڈھال کے رکھ. نعیم حلقہ فیضان فکر اور بڑھا. میں خیال کو جامع سخن میں ڈھال کے رکھ. اور سوارنے ہیں جو گیسو سخن کے تجھ کو نہیں. سوارنے ہیں جو گیسو سخن کے تجھ کو نہیں. نظر میں اپنی خم و پیچ بال بال کے رکھ. نظر میں اپنی خم و پیچ بال بال کے رکھ. شکریہ عنایت.